بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنات اور شیاطین کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنات اور شیاطین کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو کہ سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے اور ان کا وجود ہے بھی ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا بیان فرمائی۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وخلق الجان من مارج من نار۔ اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اور جنات کو ہم نے انسانوں سے پہلے ہی بغیر دھویں والی آگ سے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ اور یہ حدیث صحیح المسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو روشنی سے تخلیق کیا گیا ہے، اور جنات کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلے سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں تم لوگوں کو پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے، جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے فرمائی ہے، لیکن تخلیق کے بعد وہ آگ کی طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق گیلی گوندی ہوئی مٹی سے فرمائی ہے، لیکن تخلیق کے بعد نہ تو آدم علیہ السلام اور نہ ہی ان کی اولاد اور نسل کے جسم جو ہیں وہ مٹی کے ہیں۔ تو اس لیے جنات کی تخلیق کے بارے میں بھی اور ان کے جسموں کے بارے میں بھی کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ آگ سے ان کو پیدا تو کیا گیا ہے، لیکن ان کے جسم آگ کے نہیں ہیں۔ اور تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں کو پیدا کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے تخلیق کیا ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ناظرین، جنات بھی انسانوں کی طرح ہی اللہ کے دین کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ ناظرین، سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تم لوگوں کے پاس تم لوگوں میں سے ہی ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تم لوگوں کو میری آیات سناتے تھے اور تم لوگوں کو تمہارے آج کے اس دن یعنی کہ قیامت کی ملاقات کے بارے میں ڈراتے تھے؟ وہ سب جنات اور انسان کہیں گے، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اب قیامت میں انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں خود ہی گواہی دے دی ہے کہ وہ کافر تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری یہ بات پوری ہو کر ہی رہے گی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں دونوں ہی سے جہنم کو بھروں گا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين۔
اللہ نے شیطان سے کہا تم اس جنت میں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، اور ان میں سے جو کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا یعنی کہ انسانوں اور جنوں میں سے، تو میں ضرور تم سب سے اس جہنم کو بھروں گا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 تھی۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے شیطان سے کہا میں ضرور جہنم کو تم سے اور ان میں سے جو کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا سب سے ہی اس جہنم کو بھروں گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اللہ تعالی نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کے جسموں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، ان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ان کو پیدا کرنے کی وہی حکمت ہے جو انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بالکل ایسے ہی جنات میں سے بھی جو جنات اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اچھا صلہ عطا فرمائیں گے، اور جو جنات اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تم سے یعنی کہ شیطان میں تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے سب سے جہنم کو بھروں گا۔ تو ناظرین، اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شریر جنات اور شیطانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔